بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہم زندگی کے ایک اہم سبق کی بات کریں گے۔ زندگی کیسی گزاری جائے، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، اس پہ کیا ہم عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کے ساتھ نپٹا جائے افیکٹو طریقے سے۔ میرے بھائی، ویسے تو میں نے بہت سے بجائے بتائے مشکلات اور پریشانی میں آپ کیا کیا پڑھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، خوشیاں، غم یہ ساتھ آتے رہتے ہیں۔ جیسا قرآن میں کہا ہے کہ جیسے ہم موجوں میں ان کو اتارتے ہیں اور جیسی اونچی لہریں ہوتی ہیں تو یہ مجھے یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی خشکی پہ آتے ہیں تو پھر مجھے بھول جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اسی طرح خوشی اور غم آتے ہیں، لیکن اس میں انسان کو بدظن، ناشکرا، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس کا ایمان اللہ پہ ہو اسے مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ تمام پریشانیاں اور مصیبتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہ یقین کیسے آئے، یہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ یقین پیدا ہوتا ہے جب آپ فرائض میں کوتاہی نہ کریں۔ مشکل ہوتا ہے، آپ آہستہ آہستہ، اگر فرض کریں آپ باجماعت نماز نہیں پڑھیں، آہستہ آہستہ نماز شروع کر دیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوگی تو آپ خود سجدے کی طرف جائیں گے۔ ہمارے صحابہ کرام جب بھی پریشانی یا مشکل آتی تھی وہ سیدھا خدا سے رجوع کرتے تھے سجدوں کی صورت میں۔ تو میرے بھائیو، جب پریشانی، مصیبت کوئی بھی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ سجدے میں گر جائیں۔ سجدے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیریت کا معاملہ کرے گا، اور اللہ سے گڑ گڑائیں۔ پریشانی ہو، مثال کے طور پہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو پریشانی ہو یا غم ہو، ہر حال میں نفل ادا کرتے ہیں شکرانے کے۔ اللہ نے کوئی فائدہ کیا، نفع دیا تو اللہ کو یاد رکھا، کوئی پریشانی ہوئی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کری۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر ادا کرو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے، آپ یہ دیکھیں اس سے بڑی بھی پریشانی یا مصیبت آ سکتی تھی، تو اگر انسان یہ سوچتے کہ اس سے بڑی مصیبت یا پریشانی آ سکتی تھی تو انشاءاللہ اس حال میں بھی خوش ہو جائے گا، چلو اگر مجھے یہ نقصان ہوا تو اس سے بڑا بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ تو میرے بھائیو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیریت کا معاملہ کرے گا، آپ کے لیے بہتری کا معاملہ کرے گا۔ تو بس آپ سے یہ ہے کہ جیسی اس کے لیے ایک اور بات بھی ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، درود شریف ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں میں بھی دل کا سکون دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیو، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کی دعا تھی کہ جب ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا زندہ، تو آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو آپ کو اس سے نجات ملی۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، پریشانی ہو، تو آپ اللہ سے رجوع کریں، سجدے میں گریں، 2 نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ کوئی اور مسائل ہیں تو استخارہ کر لیں، کیونکہ استخارہ کرنے والا اور مشورہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اپنی زندگیوں کو سمپل کریں، فرائض میں کوتاہی نہ کریں۔ فرائض دیکھیں، یہ مسلمان کے لیے یہ فرض کو، آج کل کا دور یہ ہے کہ کوئی نمازی ہو تو اسے کہتے ہیں بہت نمازی ہو۔ بھائی، وہ تو فرض ہے، اس نے تو ادا کرنا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد جو بھی ہیں یہ تو فرائض ہیں، اس کے بعد جو آپ کریں گے وہ ایڈیشنل چیز ہے۔ وہ تو جب پریشانی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وظائف، ہمیں وظیفہ بتائیں، ہمیں جی بتائیں کہ کیا کریں، کس طرح پریشان۔ تو بہترین وظیفہ تو یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ بے نمازی ہیں تو آرام سے پہلے ایک نماز شروع کر دیں جو آسانی ہے، اس میں سے فرض نماز پڑھ، فرض رکعت ادا کر لیں، آہستہ آہستہ فرائض کی طرف باقی آ جائیں نمازوں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ باجماعت نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان دے دے گا۔ پریشانی بھی ہوگی تو بھی آپ سکون میں رہیں گے،
کیونکہ آپ ہر چیز کو من جانب اللہ کریں گے. اس میں مجھے ایک بڑا اور یہ پریشانی کبھی یہ پھر آپ سوچیں گے کہ اس سے بڑی بھی پریشانی آ سکتی تھی. مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت ایک واقعہ یاد آتا ہے، بڑا پیارا واقعہ. حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص اس نے کہا جی اللہ سے دعا کریں مجھے جانوروں کی بولی آ جائے. تو انہوں نے کہتا ہوں کیا کرو، کہتے جی میری خواہش ہے بس آپ دعا کریں. وہ بزرگ سبق کے لیے یہ واقعہ بتاتے ہیں. تو اس کو بولی آ گئی. تو ایک دن اس نے روٹی پھینکی تو اس کا کتا اور مرغا بھاگتے ہوئے آئے. تو مرغے نے کہا دیکھ مجھے یہ روٹی کا ٹکڑا کھانے دے، کل اس کے گھر میں جو گدھا ہے نا وہ مر جائے گا. اس نے سنا کیونکہ بولی تو اس نے آ گئی، حضرت موسیٰ نے کہا اور اس کو بولی سمجھ آ گئی. تو یہ کہتا دیکھا کہ اس نے کیا کیا کہ یہ کل مرے گا. اس دن جا کے بازار گیا اور گدھے کو بیچ دیا اور بڑا خوش ہوا جی کہ یہ تو بڑا فائدہ ہو گیا، اگر مجھے بولی آنے کا یہ فائدہ ہے. اگلے دن پھر اس نے روٹی کا ٹکڑا، مرغا اور کتا پھر بھاگتے. کتے نے کہا تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہ تو بھرا نہیں، وہ تو بیچ دیا اس نے، تو اب میں یہ کھاؤں گا. اس نے کہا اچھا یہ ہے کہ مجھے کھانے دے، اس کا گھوڑا کل مرے گا تو خوب اس میں تمام ہوگا، تو مزے سے تو نہ پھر آرام سے روٹیاں کھانا، روٹیاں ہی روٹیاں، گوشت ہی گوشت. اس نے کہا اچھا یہ تو میرا سنا. اس نے کہا یہ تو دیکھا کتنا فائدہ ہے، لینگویج کا مجھے فائدہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی اس نے مرنے سے پہلے اگلے دن سے پہلے اسی دن شام کو جا کے وہ گھوڑا بھی بیچ دیا اور بڑا خوش ہوا. دیکھا ہے میں نے بولیاں جاننے سے کتنا فائدہ ہوا جانور. تیسرا دن اسی طرح اس نے روٹی پھینکی تو کتا اسی طرح وہی واقعہ. کتے نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے میں نہیں. کہتا دیکھ تو نے 2 دفعہ ہوا دھوکہ ہوا لیکن تو پریشان نہ ہو، کل اس نے مرنا ہے. پھر تو وہ ہوگی بڑے وہ چلے گا سلسلہ، اور روٹیاں اور سالن بہترین ہوگا دبا کے کھانا. اب اس کو لالے پڑ گئی، یہ تو میری باری آ گئی. وہ حضرت موسیٰ کے پاس بات آ گیا کہ جی اب بتائے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے جب وہ رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ جی اس کے اوپر پہلے میں نے مشکلات لانی تھی، اور وہ اس کا مشکلات کا یہ تھا صدقہ تھا کہ پہلے اس کا گدھا مرنا. گدھا نہیں مرا تو پھر میں نے دوسری صورت میں گھوڑے کا کیا. گھوڑا نہیں تو اب یہ اس کی موت آئے گی. تو میرے بھائی جہاں یہ سبق ہے وہاں ایک سبق یہ بھی ہے، جہاں بہت سے سبق ہیں اس واقعے میں، وہ یہ ہے کہ جب ایک پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یقیناً اس کے لیے بہتری کا کوئی اور معاملہ کیا ہوتا ہے. جس طرح گدھا مرتا تو اس کے گھوڑے کی بچت ہو جاتی، گھوڑا مرا تو اب کیونکہ اللہ نے اس کی جان بچانی تھی اس کے صدقے کرنے. تو اس لیے جب کوئی پریشانی آئے تو آپ یہ کہیں اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی میرے لیے آ سکتی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے امتحان سے بچائے. دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچائے. دیکھیں کیا انہیں لوہے محفوظ میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ہونا ہے، کیا سلسلہ ہے، لیکن انسان کو نہیں پتا. انسان کے لیے اختیار کرنا ہے راستہ. اللہ علم کی وجہ سے اس کو پورے جہان کا علم ہے، اسے پتا کہ یہ بندہ کیا کرے گا، لیکن انسان کو تو نہیں پتا. کوشش آپ پوری کریں. اگر آپ کو کہیں ناکامی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو من جانب اللہ سمجھے کہ اللہ نے اس میں میرے لیے بہتر کی. اور جب آپ شکر کریں گے، یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا. اور اس کا ذکر کرتے رہیں. اور ذکر کا میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی کثرت کریں. جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہے. اللہ کو استغفار پسند ہے. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا قیوم برحمتک استغیث. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ لیں تو درود شریف کریں، لیکن یہ سیکوینشل کریں. پہلے آپ فرائض کی طرف آئیں، نماز کو کریں، اس پہ پابندی کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مصیبتیں یہ نہیں کہ ختم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے. اللہ بذکر اللہ ہے مطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے وہی دلوں کو وہ اطمینان ملتا ہے میرے بھائیوں. لیکن یہ یقین ہے. اور یہ یقین کیسے آئے گا؟ جب آپ فرائض میں آئیں گے، فرائض کو پابندی سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت خیریت کا معاملہ کرے گا. لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی یاد دو کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ. ہم اس کا شکر ادا کریں. یقین کریں جو بندہ شکر کرتا ہے اور ایک صدقہ
یہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا. صدقہ کرنے والا بھی کبھی نقصان نہیں کھاتا اور شکر کرنے والا بھی کبھی نقصان نہیں کھاتا. میرے بھائیو، سب وظائفوں کے یہ ایک آپ یاد رکھنے، لوگوں سے ناراضگی اور یہ خاص طور رشتہ داروں سے آپ ناراضگی کو ختم کریں، ہنس ایک سے مسکرا کے بات کریں، صدقہ کریں، شکر ادا کریں، اللہ کا ذکر کریں، زندگی آسان. اللہ تعالیٰ نے وہ، میں بیسکلی کچھ واقعات ایک دو دیکھتا ہیں لوگوں کے جو ان کو تھوڑا سی پریشانی مصیبت ہوتی ہے، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، ایک کفر ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے. بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ جی ہم پریشان ہیں، دعا کریں، کچھ ہو رہے ہیں. دیکھیں، کوئی دعا کا بھی میں نے ایک اور ٹاپک پہ دعا کے ذکر کیا تھا. دعا بھی ایک ہوتی ہے جب آپ دعا مانگتے قبول ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے تو اس کا اس کا الٹرنیٹ مل جاتا ہے، اس کی جگہ کچھ اور قبول ہو. تیسرا وہ ہے جو آپ کے لیے قبول نہیں ہوتی اور قیامت کے دن آپ کو اس کا جزا ملتی ہے. تو انسان کہتا ہے کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، جب وہ انعام اوپر ملتا ہے. اور جو قبول بھی ہوتی ہے نا دنیا میں، اس کی بھی سٹیجز ہیں. ایک وہ ہے جو اس فوراً قبول ہوگی، کچھ ہوگی، کچھ عرصے بعد قبول ہوگی. تو میرے بھائیو، آپ جو بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کریں وہ دعا قبول ہوگی. ان تینوں شیپس میں کسی ایک شیپ میں ہوگی. اور قیامت کے دن جو نہیں ہوئی تو یہ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر قیامت والے دن، جب انسان صرف سخت وہ ماحول ہوگا یا وہ جو ہر نبی اس وقت وہ ہوگا اپنی جان کے لیے ہر ایک کو ہوگا. یہاں تک نبیوں کا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ کہیں گے یا امتی یا امتی اپنی امت کو. میرے بھائی اس وقت سخت ضرورت ہوگی ان چیزوں کی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی استقامت دے، ہمیں دنیا میں ایمان پہ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے. تو بس میں نے آج یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا کلپ، بس یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ میرے بھائیوں، فرائض کی پابندی کریں. جب کلمہ پڑھ لیے تو فرائض بھی ہم نے ادا کرنے ہیں. آہستہ آہستہ کریں. نماز اگر بے نمازی ہے، کیونکہ بے نمازی کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. میرا ایک اور کلپ ہے جس میں بے نمازی کا بتایا تو پھر دعائیں برکت ہی نہیں، دعا ہی نہیں قبول ہوگی. تو نماز ادا کریں، ترتیب سے کر لیں، آہستہ آہستہ، ایک پہلے نماز پھر دوسری، پھر اس طرح کرتے ہوئے انشاءاللہ. پھر زکوٰۃ کے معاملے میں بہت کیلکولیشن رکھیں میرے بھائیو. زکوٰۃ بہت ضروری ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے نیٹ میں کیلکولیٹر ہے زکوٰۃ کے. تو دل کو کھلا رکھیں اور جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ہر صورت میں ادا کریں، ورنہ یہ وزن اتنا بڑھ جائے گا قیامت کے دن اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو میرے بھائیو، زکوٰۃ ادا کریں. اور روزہ کا وہ چلو اس میں تو پھر ہے، کوئی بیمار ہے تو تھوڑی سی تخصیص ہے، اس میں تخفیف ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو نماز روزہ اس کے نماز اور زکوٰۃ خاص طور پہ ان کا دیکھیے گا. باقی جتنے اذکار وظائف میں بتاتا ہوں مختلف وہ وظائف کا بھی ایکشن اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی فرائض کی پابندی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بات ہوتی ہے، یہ سمپل باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ذرا ریفریش کی جاتی ہیں ذہن میں. جتنی ریفریش کریں گے، سنیں گے، اتنا بہتر ہے. جس طریقے سے کہتے ہیں نا گانا سنتے ہو یہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو اسی طرح نیک باتوں اچھی باتوں کو سننے کا بھی اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ثانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.